الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مشہور لوگوں کے شرمناک واقعات پڑھنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے ایسی خبروں کو پڑھنے کا کیا حکم ہے جس میں کسی بھی شخص کی شرمناک حرکتوں کا ذکر ہو، پڑھنے والا محض پڑھے گا، آگے نشر نہیں کرے گا۔ اگر ان واقعات کو پڑھنے والا شخص ان کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے خود ہی سماجی رابطے کی ویب سائٹس دیکھتا ہے تو کیا یہ کسی کی عیب جوئی میں شامل ہوگا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ مغرب کی جانب سے پیدا کی گئی یہ میڈیا کی خرابی ہے کہ انہوں نے ذرائع ابلاغ میں کام کرنے کے لیے بطور خاص ملازمت پیدا کی کہ مشہور لوگوں کی زندگی کے بارے میں ٹو لگائیں اور ان کی زندگی کے نجی گوشوں کو جمع کریں۔ اس کے لیے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ مشہور ہو چکے ہیں اس لیے تمام لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کی زندگی کے نجی گوشوں کے متعلق بھی جانکاری حاصل کریں۔ پھر اس غلط کام میں ہمارے مسلم معاشرے کے کچھ میڈیا پرسن بھی ملوث ہو گئے اور بڑھتے بڑھتے یہ کام اب سوشل میڈیا تک پہنچ چکا ہے، جہاں لوگوں نے محض جاسوسی تک ہی معاملے کو نہیں روکا اور کچھ لوگ تو جھوٹی تصاویر اور ویڈیوز تک بنا کر کسی بھی ناپسندیدہ شخصیت کی کردار کشی پر لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا دینی طور پر مکمل خیال رکھیں اور ایسی تحریریں پڑھنے سے بالکل اجتناب کریں، کیونکہ یہ ایسے شخص کے بارے میں ہو سکتی ہیں جس کی غیبت کرنا جائز نہ ہو۔ ایسے شرمناک واقعات پڑھنے سے غیبت پر رضامندی کا اظہار ہوتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ عدی بن عدی عرس بن عمیرہ الکندی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب زمین پر کوئی برائی کی جائے اور وہاں حاضر شخص اس برائی کو اچھا نہ سمجھے اور اس سے روکے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ برائی کے وقت حاضر ہی نہیں تھا، اور جو شخص اس برائی کی جگہ موجود نہ تھا لیکن اس برائی کے متعلق سن کر خوش ہوا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ برائی کے وقت موجود تھا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4345 نے اسے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ اس لیے مسلمان کی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ برائی کو برا جانے اور اس سے روکے، چاہے دل میں ہی اسے برا جانے، جبکہ کسی کے شرمناک واقعات کو تلاش کرنا اور ان کی تفصیلات جاننا قلبی طور پر اسے برا جاننے سے متصادم عمل ہے۔ اس لیے مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دوسروں کی عزت تار تار کرنے والے واقعات نہ پڑے، اور اگر موضوع بحث ایسا شخص ہو جس کی غیبت کرنا اس لیے جائز ہو چکا ہو کہ وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے اور اس گناہ پر فخر بھی کرتا ہے تو مسلمان کو پھر بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ بنیادی اصول شریعت میں ہمیشہ مد نظر رکھا گیا ہے، جیسے کہ ہم نے سد ذرائع اور دیگر قواعد کے ضمن میں اس بنیاد کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے یہ واضح کیا ہے کہ جو کوئی بھی کام اکثر و بیشتر کسی حرام کام کا ذریعہ بنتا ہو، بگاڑ اور خرابیوں کا باعث بنتا ہو، اگر اس میں شرعی فائدہ زیادہ نہ ہو بلکہ اس کی وجہ سے بگاڑ زیادہ ہوتا ہو تو اس کام سے روک دیا جائے گا، بلکہ جس کام سے بگاڑ یقینی ہو اور فائدہ یقینی نہ ہو تو اس سے روک دیا جاتا ہے، تو ایسے کام سے بالاولیٰ روک دیا جائے گا جس سے اکثر خرابیاں جنم لیتی ہوں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفتاوی الکبریٰ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 465۔ اور شرمناک واقعات کے مندرجات واضح طور پر بگاڑ کا باعث بننے والے ہوتے ہیں، جن کی وجوہات یہ ہیں۔ پہلی وجہ، اس کی وجہ سے برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، اس طرح خرابیوں کو عام روٹین کی چیز سمجھا جانے لگتا ہے۔ ایسے شرمناک واقعات کو پھیلانا اور لوگوں کو بتلانا ایک عمومی چیز بن جاتی ہے اور لوگ آہستہ آہستہ ایسی حرکت میں ملوث ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دل میں ایسی برائی کے بارے میں کراہت نہیں رہتی، انسان اس برائی کو برا ہی نہیں سمجھتا۔ یہ نتائج تب ہیں جب انسان کسی کو یہ باتیں نہ بھی بتلائے اور اس شرمناک واقعہ کی تفصیلات جاننے کے لیے کوشش نہ کرے۔ دوسری وجہ، ایسے واقعات میں سچ اور جھوٹ سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ ابو مسعود نے ابو عبداللہ سے کہا یا ابو عبداللہ نے ابو مسعود سے کہا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں کے تکیہ کلام کہا جاتا ہے کہ متعلق کیا سماعت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، آدمی کا ہر بات میں کہا جاتا ہے کہنا برا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد حدیث نمبر 4972 نے روایت کیا ہے اور بتلایا کہ یہاں ابو عبداللہ سے مراد سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ نیز علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے سلسلہ صحیحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 522 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلا شبہ اللہ رب العزت نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، خود خرچ نہ کرنا اور لوگوں سے مانگتے رہنا،
کیلو کال میں مشغول رہنا، ہر وقت مانگتے رہنا اور مال ضائع کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 2408 اور مسلم حدیث نمبر 593 نے روایت کیا ہے۔ تیسری وجہ، جن لوگوں کی غیبت کرنا جائز ہے ان کی غیبت بھی تبھی جائز ہوگی جب اس کا مقصد اچھا ہو۔ جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں کہ شرعی طور پر جائز مقاصد کے لیے غیبت کرنا اس وقت جائز ہے جب غیبت کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہ ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 472۔ چنانچہ اگر غیبت کرنے کا کوئی شرعی مقصد نہ ہو تو پھر غیبت کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور شرمناک واقعات بیان کرنے والوں کا بھی کوئی اچھا مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا انداز ہی ایسے ہے جس سے مزید خرابی تو بڑھتی ہے، اس میں بہتری نہیں آتی۔ علامہ صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ فاسق شخص کو فاسق کہہ کر پکارنا درست ہے، اسی طرح اسے فسادی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایسے ہی اس کی غیبت بھی کی جا سکتی ہے جب غیبت کا مقصد اس کی خیر خواہی ہو یا کسی دوسرے کو اس کی حالت بیان کر کے نصیحت کرنا مقصود ہو یا اس جیسی حرکتوں سے کسی کو باز رکھنا مطلوب ہو۔ لیکن اگر اس کی ذات کو نشانہ تنقید بنانا ہدف ہو تو اس ہدف کو درست کرنا لازم ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سبل السلام جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 294۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 346622۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔